اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ المائدہ آیت نمبر 92 وَأَطِیعُوا اللَّهَ اللہ اور اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی اور اطیعوا اللہ الرسول اطاعت کرو رسول کی وَاحْذَرُوا اور محتاط رہو فَإِن اور اگر تم نے روگردانی کی فَاعْلَمُوا تو خوب جان لو انما بس علی فرض رسولنا ہمارے رسول کا البلاغ پہنچا دینا المبینہ کھول کر، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور محتاط رہو۔ اور پھر اگر تم نے روگردانی کی تو خوب جان لو کہ ہمارے رسول پر تو صرف احکام کو صاف طور پر پہنچا دینا ہے۔ یہاں تک تفسیر دیکھ لیتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو احکام قرآن مجید میں نازل فرمائے ہیں، جن احکام کی نشاندہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث پاک میں فرمائی ہے، تم ان سب کی نافرمانی سے بچو، اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ اور اگر تم نے احتیاط سے کام نہ لیا اور ان احکام سے روگردانی کی تو پھر یاد رکھو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو فرض تبلیغ تھا وہ تو انہوں نے پوری دیانتداری کے ساتھ ادا کر دیا ہے، اب تمہارے پاس کسی عذر کی گنجائش باقی نہیں رہی، یعنی آپ کے پاس کوئی بھی بہانہ نہیں رہا کہ ہم نے یہ کام کیوں چھوڑا ہے، جبکہ ہمارے پاس جو سب احکامات ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کھول کر بیان فرما دی ہیں۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں، لیسا نہیں الذین ان پر جو آمنوا ایمان لائے وعملوا الصالحات اور عمل کیے نیک، جناح کوئی گناہ فی ما اس میں جو طعموا وہ کھا پی چکے، اذا ما جب کہ اتقوا وہ ڈرتے تھے، وآمنوا اور ایمان رکھتے تھے، وعملوا الصالحات اور نیک عمل کیا کرتے تھے، ثم اتقوا پھر ڈرتے ہیں، وآمنوا اور ایمان رکھتے ہیں، ثم پھر بھی اتقوا ڈرتے ہیں، واحسنوا اور اچھے کام کرتے ہیں، واللہ اور اللہ تعالیٰ یحب محبت کرتا ہے المحسنین اچھے کام کرنے والوں سے۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے اس پر کوئی گناہ نہیں، جو کچھ وہ ان احکام کے نازل ہونے سے پہلے کھا پی چکے ہیں، جبکہ وہ پہلے بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے تھے اور ایمان رکھتے تھے اور نیک عمل کرتے تھے، اور ان احکام کے بعد بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور ایمان رکھتے ہیں، پھر حال میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور اچھے کام کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اچھے کام کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یعنی اگر ایک احکامات آپ تک نازل ہی نہیں ہوئے، اب تو مطلب سارا قرآن ہمارا جو اسلام ہے وہ مکمل ہے نا، لیکن جب قرآن پاک نازل ہو رہا تھا اس وقت کی بات ہو رہی ہے کہ جو احکامات جو ہے تب نازل نہیں ہو رہے تھے، تو ایک ایسا انسان ہے جو پہلے بھی اللہ پر ایمان رکھتا تھا، موجودہ دور میں بھی رکھتا ہے اور آگے بھی رکھے گا، تو اگر اس نے احکامات نازل ہونے سے پہلے وہ عمل اس کے برعکس کیے، یعنی جیسے شراب کا حرام ہونے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا تو اس نے وہ شراب پیتا رہے، تو اس کے اوپر اس کا کوئی گناہ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو اس سے معاف فرمائے گا۔ لیکن اب اگر ہم یہ کہیں کہ آج جیسے ہمارے پاس سب کچھ وسائل بھی ہیں، ہم علم حاصل کر بھی سکتے ہیں، پوچھ بھی سکتے ہیں، پڑھ بھی سکتے ہیں، پھر بھی ہم علم حاصل نہیں کرتے، ہم مطلب یہ چیز پڑھتے ہی نہیں ہے کہ کیا چیز حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، اور ہم غلط کام کرتے ہیں، اور بعد میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کام ایسے ہے یا یہ حکم ایسے ہے، تو وہ اس پر بھی ہم سے پوچھ ہوگی، کیونکہ علم حاصل کرنا تو ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے، پھر ہم نے فرض کو کیوں چھوڑا؟ جان بوجھ کر، یا تو ہو نا کوئی ایسی مجبوری ہو کہ آپ علم حاصل کر ہی نہ سکتے ہو، تو پھر تو بات ہوئی۔ اب آج کے دور میں تو علم حاصل کرنا کسی انسان کے لیے مشکل رہا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ فرض کون سا علم ہے جس سے آپ کو دین کی بنیادی چیزیں پتہ ہوں، حلال حرام جائز ناجائز، قرآن پاک میں حدیث کے حوالے سے آپ کو ان چیزوں کی آگاہی حاصل ہو۔ تو اگر آپ کو حاصل نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ احکامات اللہ تعالیٰ نے نازل ہی نہیں کی، اللہ تعالیٰ نے تو احکامات نازل کر دیے، اب ان کا حاصل کرنا، اس علم کو حاصل کرنا یہ آپ پر فرض ہے، حاصل کریں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ کیا چیز جائز ہے ناجائز ہے، بعد میں آپ یہ بہانہ نہیں بنا سکتے کہ ہمیں تو اس چیز کا علم نہیں تھا تو اس لیے ہمیں اس چیز کا گناہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ وہ ہے بات کہ جانے انجانے میں بندے سے کوئی ایسا کام ہو جاتا ہے کہ جو بندے کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ گناہ ہے، یعنی اب میں کوئی ایسا کام کرتی ہوں جو میرے نزدیک جو ہے نا وہ کسی بندے کے لیے اچھا ثابت ہو رہا ہے، کسی کے بھلائی کے لیے، لیکن وہ کام کرنے سے اس کا دل دکھ گیا، تو میری تو نیت صاف تھی، میں تو اس کو اچھائی کے لیے کر رہی تھی، تو مجھے اس کا گناہ نہیں ملے گا۔ یا کوئی بھی بندہ ہے تو اس کو جب اس کی نیت صاف ہے تو اس نے کوئی ایسا کام کیا جو اس کے مطابق تو اچھا تھا لیکن وہ اس کا نتیجہ برا نکلا،
تو اس کا گناہ اس کو نہیں ملے گا، کیونکہ وہ جانے انجانے میں اس سے ہوئے، اس نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا۔ لیکن اگر علم کی بات آئے کہ آپ نے کوئی گناہ کر بیٹھے اور آپ کہیں کہ میں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ گناہ ہے، تو پھر تو آپ کی غلطی ہے کہ آپ کو پتا کیوں نہیں تھا، جب آپ بالغ ہو گئے تو آپ کو علم حاصل کرنا تھا۔ ٹھیک ہے، تو یہ ان چیزوں کا آپ کو پتا ہونا چاہیے۔ ہم یہ بہانہ نہیں بنا سکتے تھے کہ ہمیں تو اس چیز کا پتا نہیں تھا تو اس وجہ سے ہم سے یہ گناہ ہو گیا۔ ہمارے معاشرے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو بچے مدرسے میں پڑھتے ہیں، جو حافظ ہیں، جو حافظ ہیں یا جو عالم ہیں، بس انہی کا کام ہے نماز پڑھنا، انہی کا کام ہے دین کے احکامات آگے پھیلانا، انہی کا کام ہے سر پہ دوپٹہ رکھنا اور عبایا کرنا۔ باقی ہر لڑکی پر یہ چیز فرض نہیں ہے۔ باقی ہر لڑکی جو جیسے مرضی زندگی گزارے، کیونکہ اس کا تعلق جو ہے وہ مدرسے سے نہیں ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ یہ تو اسلام کے جو بیسکس ہیں وہ سب کے لیے سیم ہے۔ اور اسی آیت کی تشریح بھی دیکھ لیتے ہیں کہ جب حرمت شراب کا حکم نازل ہوا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مرنے والے مسلمان بھائیوں کے متعلق پریشان ہو گئے اور پوچھا، اے اللہ کے رسول، ہمارے ان مسلمان بھائیوں کا کیا بنے گا جو اس حکم کے نازل ہونے سے پہلے فوت ہو چکے ہیں؟ حالانکہ وہ شراب پیتے تھے۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان پر کوئی گناہ نہیں جو کچھ وہ ان احکامات کے نازل ہونے سے پہلے کھا پی چکے، کیونکہ اس وقت شراب پینا گناہ نہیں تھا، لہذا وہ نافرمان نہیں تھے، بلکہ اہل ایمان اور اہل تقویٰ تھے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا، اگر ان کے زمانے میں شراب حرام کی جاتی تو وہ بھی شراب چھوڑ جاتے جس طرح تم نے چھوڑ دی ہے۔ نیز اس آیت میں صحابہ کرام کو تسلی دی جا رہی ہے کہ جو مسلمان اس حکم کے نزول سے پہلے شراب پیتے تھے انہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ پہلے اس کی اجازت تھی۔ ہاں، اس حکم کے نازل ہونے کے بعد جو شراب پئیں گے وہ قابل گرفت ہوں گی، اور جو توبہ کر کے تقوی اور احسان کے راستے پر گامزن رہیں گے ان سے گزشتہ شراب پینے پر مواخذہ نہیں ہوگا، پوچھ گچھ نہیں ہوگی، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ اور تقوی اور اچھے کاموں کے عوض ان کی بدولت ان سے محبت کرے گا۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں، یا ایھا الذین، اے لوگو، آمنو، ایمان والو، لَيَبْلُوَنَّکُمْ، ضرور آزمائے گا تمہیں اللہ تعالیٰ بِشَیْءٍ، چیز کے ساتھ، من الصید، سے شکار، تنالوہ، پہنچ سکتے ہیں جس تک، ایدیکم، تمہارے ہاتھ، ورماؤکم، اور تمہارے نیزے، یعلم، تاکہ پہچان کرا دے اللہ تعالیٰ، من یخافہ، جو ڈرتا ہے اس سے، بالغیب، بن دیکھے، فمنی، پس جو اعتدی، حد سے بڑھے گا، بعد ذالک، بعد اس کے، فلہ، تو اس کے لیے عذاب علیم، دردناک عذاب ہے۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ تمہیں ایسے شکار سے ضرور آزمائے گا جس تک تمہارے ہاتھ اور نیزے پہنچ سکتے ہیں، تاکہ اللہ یہ جان لے، پہچان کرا دے کہ کون اس سے بن دیکھے ڈرتا ہے۔ سو جس نے تنبیہ کے بعد، یعنی ڈرانے کے بعد، حد سے تجاوز کیا، اس کے لیے دردناک عذاب ہے، یعنی ڈرانے کے بعد بھی جو اپنی لمٹ کراس کرے گا تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس کی تفسیر ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ اہل عرب کو شکار سے ایک خصوصی دلچسپی تھی، کیونکہ ان میں سے اکثر جانوروں اور پرندوں کا شکار کر کے گزر اوقات کیا کرتے تھے، یعنی اپنا کھانا پینا اسی سے کرتے تھے۔ لیکن احرام کی حالت میں جب اللہ تعالیٰ نے انہیں شکار کرنے سے منع فرما دیا تو یہ ان کے لیے بڑا صبر آزما مرحلہ تھا، خصوصاً ایسی حالت میں جب کہ شکار کثرت سے موجود ہوں اور ان کو پکڑنا یا نشانہ بنانا بالکل آسان ہو۔ اس حکم سے اہل ایمان کا امتحان لیا جا رہا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ کون اللہ تعالیٰ سے ڈر کر شکار سے باز رہتا ہے اور کون اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے دردناک عذاب کا مستحق بنتا ہے۔ نیز حلال شکار سے عارضی طور پر اجتناب کرنے سے انسان کے اندر ضبط نفس کا جذبہ مضبوط ہو جاتا ہے، جو بالآخر اسے حرام کاموں سے اجتناب کرنے میں مدد دیتا ہے۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تقتلوا، نہ مارو، الصید، شکار، وانتم حرم، جبکہ تم احرام باندھے ہوئے ہو، ومن، اور جو قاتلہ، قتل کرے، منکم، تم میں سے، متعمدن، جان بوجھ کر، فجزاء، تو جزا، مثل، اسی قسم کا، ما قتل، جو اس نے قتل کیا ہے، من النعم، جانوروں میں سے، یحکم، فیصلہ کریں بھی اس کا، ذوا عدل، دو معتبر آدمی، منکم، تم میں سے، ہدیم، یہ قربانی، بالغہ،
پہنچانے والی ہو، کعبتی کعبے میں، او کفارتن یا کفارہ ادا کرے، طعام کھانا، مساکینہ چند مسکینوں کو، او عدلو یا برابر، ذالکا سیامن اس کے روزے رکھے، لیذوقا تاکہ چکھے، وبالا سزا، امری ہی اپنے کام کی، عفا اللہ معاف فرما دیا اللہ تعالیٰ نے، اما اس سے جو سلف گزر چکا، ومن آدھا اور جو پھر گیا، فیر تاکم تو انتقام لے گا اللہ اللہ تعالیٰ منہ اس سے، واللہ اور اللہ تعالیٰ عزیز غالب ذو انتقام بدلہ لینے والا ہے۔ اور اے ایمان والو، احرام کی حالت میں شکار نہ مارو، اور تم میں سے جس نے جان بوجھ کر شکار کو قتل کیا تو اس کی جزا یہ ہے۔ پہلے یہاں تک تفسیر دیکھ لیتے ہیں کہ حالت احرام میں شکار کرنا منع ہے، لیکن اگر کوئی انسان احرام کی حالت میں جان بوجھ کر شکار کو مار ڈالے تو اس کی سزا یہ ہے کہ وہ درجہ ذیل 3 طریقوں میں سے کسی ایک پر عمل کرے گا۔ نمبر 1، شکار کردہ جانور کی قیمت کا اندازہ اس علاقے کے 2 معتبر آدمی کرے جس علاقے میں وہ شکار کیا گیا، پھر شکار کرنے والا اس قیمت سے جانور خریدے اور اس جانور کو حرم میں لا کر ذبح کرے اور وہاں کے فقراء میں اس کا گوشت تقسیم کرے۔ نمبر 2، یا اس قیمت سے غلہ خریدے اور 2 کلو گرام گندم یا 4 کلو گرام کھجور فی کس کے اعتبار سے اسی علاقے میں یا حرم شریف میں لا کر مسکینوں میں تقسیم کرے۔ نمبر 3، یا اس کی قیمت سے 2 کلو گرام گندم فیکس کے اعتبار سے جتنے مسکینوں میں وہ غلہ تقسیم ہو سکتا ہے اتنے روزے رکھے، یعنی اس کی قیمت سے اگر 10 کلو گرام گندم مل سکتی ہے تو یہ گندم 5 مسکینوں میں تقسیم ہوگی، لہٰذا یا تو 5 مسکینوں میں یہ گندم تقسیم کر دے یا پھر وہ 5 روزے رکھے۔ اسی آیت کا ریمیننگ پارٹ دیکھتے ہیں کہ اسی قسم کا جانور دے جو اس نے قتل کیا جس کا فیصلہ تم میں سے 2 عادل آدمی کریں، در حالانکہ یہ قربانی کعبہ کو پہنچنے والی ہو، یا کفارہ ادا کرے، اور وہ یہ کہ چند مساکین کو کھانا دے یا اس کے برابر روزے رکھے تاکہ اپنے کیے کی سزا چکھے، جو گزر چکا اس کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، اور جس نے دوبارہ یہ کام کیا تو اللہ تعالیٰ اس سے انتقام لے گا، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے، انتقام لینے والا ہے۔ اس کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں کہ اس حکم کے نازل ہونے سے پہلے جس کسی نے احرام کی حالت میں شکار کیا تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے، لیکن اس حکم کے بعد جس نے احرام کی حالت میں شکار کیا تو وہ توبہ کرے اور مذکورہ تینوں طریقوں میں سے کسی ایک کے ذریعے اس تاوان بھی ادا کرے، اور اگر وہ تاوان ادا نہیں کرے گا تو وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے انتقام اور عذاب کا شکار ہوگا۔ نوٹ کیا ہے اس میں کہ موذی جانور مثلاً سانپ، بچھو اور بالوا کتا وغیرہ کو احرام کی حالت میں بھی مارنے کی اجازت ہے، کیونکہ یہ انسانی جان کے لیے خطرہ ہے جس کی حفاظت فرض ہے، یعنی انسان اپنی جان کی حفاظت کرنے کے لیے اگر کسی جانور کو مارتا ہے تو اس کی اجازت ہے، لیکن دوسری طرح شکار کرنا جائز نہیں ہے احرام کی حالت میں۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں، اوہلا حلال کیا گیا لکم تمہارے لیے، صید شکار، البحری دریائی، و طعامہ اور اس کا کھانا، متاعن فائدہ اٹھاؤ، لکم تم ولی سیارتی اور دوسرے قافلے، وحرم اور حرام کیا گیا، علیکم تم پر، صید شکار البری خشکی کا، ماں جب تک تم ہو حرما حرام باندھے ہوئے، واتقوا اللہ اور ڈرتے رہو اللہ سے، الذی الیہ جس کے پاس تحشرون تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال کیا گیا ہے تمہارے اور مسافروں کے فائدے کے لیے، اور خشکی کا شکار تم پر احرام کیا گیا ہے جب تک تم احرام کی حالت میں ہو، اور اللہ سے ڈرتے رہو جس کے پاس تم جمع کیے جاؤ گے۔ اس کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں کہ حج و عمرہ پر انسان اس لیے جاتا ہے تاکہ زندگی کے کچھ ایام، کچھ دن صرف اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے وقف کر دیں، اسی لیے ایسی چیزوں سے اسے منع کیا جا رہا ہے جو اللہ تعالیٰ کی یاد میں رکاوٹ بن سکتی ہیں، جن میں سے ایک شکار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے احرام کی حالت میں خشکی کا شکار منع کر دیا کیونکہ ان کے مواقع بہت زیادہ تھے، لیکن پانی کے شکار کی اجازت دے دی کیونکہ اس کا موقع بہت کم ملتا ہے۔
حرم شریف کے حدود میں تو کوئی دریا یا نہر ہے ہی نہیں کہ ان میں شکار کیا جائے۔ البتہ وہ لوگ جو سمندر کے راستے سے مکہ حاضری دیتے ہیں انہیں احرام کے بعد محدود وقت کے لیے یعنی کچھ لمیٹڈ وقت کے لیے سمندر میں شکار کا موقع مل سکتا ہے، اور اس بعض دفعہ سمندر میں زیادہ راہ ختم ہو جانے سے یعنی کھانا پینا اگر راستے میں ختم ہو گیا ہے تو ان کو ضرورت بھی پڑ سکتی ہے شکار کی، لہٰذا انہیں سمندری شکار کی اجازت ہے تاکہ وہ شکار سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اس آیت کے آخر میں تقویٰ کا حکم دیا گیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی سے بچو، کیونکہ ایک دن ان سب کو اس کے حضور جمع ہونا ہے جہاں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ نوٹ دیکھ لیتے ہیں، خشکی کا شکار صرف احرام کی حالت میں حرام ہے، احرام کھولنے کے بعد اس کی اجازت ہے۔ پانی کا شکار ہر حالت میں جائز ہے، چاہے احرام ہو یا بغیر احرام کے۔ حرم شریف کا شکار ہر حال میں حرام ہے، چاہے احرام میں ہو یا بغیر احرام کے، کیونکہ حرم میں رہنے والے جانور اللہ تعالیٰ کی امان میں ہیں۔